اگر اس میں سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے کوئی مزید چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو کیا معاملات بنیں گے، اس حوالے سے ناظرین چند حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس میں سینیورٹی لسٹ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو سینیورٹی لسٹ میں ہمیں اس وقت جو ٹاپ پہ افسران نظر آتے ہیں اس میں سر فہرست تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بعد نمبر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اظہر، اس کے بعد آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان کا نمبر، لیفٹیننٹ جنرل نعمان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض کا نمبر آتا ہے، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل عامر کا نمبر آتا ہے۔ اچھا، ان ساروں میں جو اپوائنٹمنٹ ہے، اگر تو یہ معاملہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن تک بھی جاتا ہے، جو کہ عمران خان نے کہا کہ جی ایک نئی حکومت آئے، یعنی کیئر ٹیکر حکومت آئے اور وہ آ کے انتخابات کا اعلان کرے، اور اس کے بعد چاہے پی ڈی ایم آتی ہے، نون لیگ آتی ہے یا پی ٹی آئی آتی ہے، تو اس کا یہ استحقاق ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے۔ تو اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اکتوبر میں اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے یا نومبر میں آتی ہے، تو اس کے بعد 3 مہینے میں انتخابات اور الیکشن، تو جو 5 افسران ہیں جن میں لیفٹیننٹ جنرل ساحر، اظہر، لیفٹیننٹ جنرل فیض اور لیفٹیننٹ جنرل عامر، یہ اپریل 2023 میں ریٹائر ہوں گے، تو وہاں تک بھی یہ مارجن ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک ریٹائرمنٹ آ رہی ہے 27 نومبر کو، وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی۔ اگر تھوڑا سا ایک بریف پروفائل پہ ناظرین ان تمام افسران کے نظر ڈالیں تو صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس وقت سینیورٹی لسٹ پہ سب سے ٹاپ پہ ہیں، اور ان کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بتائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کتنی اوتھینٹک ہے کہ نہیں، لیکن اکثر لوگوں کا یہ کنسنسس ہے کہ ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بنتی ہے 27 نومبر، لیکن ایک دو دوستوں نے مجھے بتایا کہ نہیں، شاید یہ دسمبر تک چلی جاتی ہے، 29 نومبر کے بعد بھی، لیکن جو ابھی تک ڈیٹ سامنے آئی ہے جس پہ زیادہ تر لوگ متفق ہیں وہ 27 نومبر 2022، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو اس وقت ٹاپ آف دا سینیورٹی لسٹ ہیں، اگر ایک ہفتہ پہلے بھی موو ہوتی ہے سمری، یا جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو اگست میں ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا تھا، اور شہباز شریف سپٹمبر میں اعلان کرتے ہیں، اکتوبر میں اعلان کرتے ہیں، یا نومبر کے پہلے 1-2 ہفتے میں اگر اعلان کرتے ہیں، تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام کیا اس سمری میں شامل ہوگا؟ اور اگر شامل ہوگا تو وہ ٹاپ پہ، یقیناً ٹاپ پہ ہوں گے۔ اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی، اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ جی ایچ کیو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انتہائی نفیس آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں، اور جمہوریت پہ، جمہوری لیڈرشپ پہ اور سولین اتھارٹی پہ ان کا اعتماد بالکل ہے کہ یہ معاملات سولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے۔ ایک بڑا بے داغ قسم کا ان کا کیریئر ہے، بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس لسٹ میں آتے ہیں، یہ تو معاملہ ہے کہ اگر یہ سمری سپٹمبر، اکتوبر یا نومبر کے شروع میں جاتی ہے تو لیفٹیننٹ عاصم منیر ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، کیریئر بھی ان کا انتہائی شاندار ہے، جو ان کی شخصیت، جس شخصیت کے وہ مالک ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، وہ بھی بہت سے لوگوں کو امپریس کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب انتہائی اچھے آدمی بھی ہیں، اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ ان کے پاس تھی وہ چیف آف جنرل سٹاف کی تھی، اور چیف آف جنرل سٹاف کا عہدہ جو ہے پاکستان کی فوج میں کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز اور چیف آف جنرل سٹاف یہ نرو سینٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انٹیلیجنس کے معاملات، انفارمیشن کے معاملات، آپریشنل معاملات یہ سارے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی تعیناتی ہوگی بطور کور کمانڈر راولپنڈی، جہاں پہ ابھی تک یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد نے تقریباً اسی سال اپنے ایک پرانے اسکول کا دورہ بھی کیا، اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز F84، اور وہاں پہ جو اساتذہ تھے ان کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن ہوئی، جو باقی کولیگز کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی، اس سے بہت سے لوگوں نے ان کا بہت اچھا تاثر لیا۔ فوج پاکستان میں بھی ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کا جو فارم ہے اس میں نیکسٹ آف کن میں لکھا گیا ہے پاکستان آرمی، سندھ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور پوری طرح کمیٹڈ ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ۔ اس کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر کا۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اور چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے سے پہلے
یہ کام کر رہے تھے بطور کور کمانڈر راولپنڈی۔ لیفٹیننٹ اظہر عباس کی ریپوٹیشن پاکستان آرمی میں ایک انتہائی اچھے، ایماندار، آنیسٹ اور اسٹرکٹ آفیسر کی ہے، ہو گوز بائی دا بک، ہو گوز بائی دا رول، اور نو نانسنس ٹائپ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بہت سارے معاملات پہ۔ اینڈ ونس اے ٹاسک از اسائنڈ ٹو ہم، ہی میک شیور کہ وہ والا کام جو ہے مکمل ہو۔ پاکستان انڈیا کی جو کشیدگی ہوئی تھی اس میں بھی جس امپورٹنٹ پوزیشنز پہ تھے اسے ریزالو کرنے میں کافی اہم اور کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے بعد ناظرین سینیورٹی لسٹ پہ جو نام آتا ہے وہ آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان کا، اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان ناظرین اس سے پہلے پروموشن سے پہلے اپنی آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر جنرل انالیسس کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اہم تعیناتی ہوئی جو بطور کور کمانڈر پشاور تھی، جو پورا آپ کا ویسٹرن بارڈر اور خاص طور پہ جو لا اینڈ آرڈر کے معاملات تھے اس دور میں انہوں نے وہاں پہ نہ صرف ڈیولپمنٹ کو دیکھا بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز جو ہے اس میں بھی باقاعدہ اس چیز پہ کو دیکھتے رہے، اور بطور ڈی جی انالیسز آئی ایس آئی جو انہوں نے کام کیا، جو ان کا پرسپیکٹیو ہے اس حوالے سے وہ انتہائی اہم ہے، اور اسی وجہ سے جو ان کی اکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کی آپریشنل انڈرسٹینڈنگ ہے معاملات کی، آج کل پریزیڈنٹ این ڈی یو کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹیننٹ فیض حمید کا۔ لیفٹیننٹ فیض حمید جنرل باجوہ کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں، جی او سی پنو عاقل رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس رہ چکے ہیں آئی ایس آئی میں، اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے، اور پھر انہوں نے کمانڈ کی بطور کور کمانڈر پشاور، اور کور کمانڈر پشاور سے پھر انہیں تعینات کر دیا گیا کور کمانڈر بہاولپور۔ ان کے دور میں جو ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے کابل کا دورہ بھی کیا اور وہاں پہ چند انہوں نے کمنٹس دیے تھے جو کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی، اور کہا جاتا ہے کہ لیفٹیننٹ فیض حمید آن دا جاب ہوتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو اگر کہیں پہ پھنس جائے تو ہی ہیز اے سولوشن ٹو ایوری پرابلم، اور وہ اس کا سولوشن نکال لیتے ہیں۔ لیفٹیننٹ فیض حمید کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل عامر کا، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اس وقت پوسٹڈ ہیں کور کمانڈر گجرانوالہ کے طور پہ، اور اس سے پہلے امپورٹنٹ اسائنمنٹس پہ تعینات رہے ہیں۔ ماضی میں یہ سابق صدر آصف زرداری کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں، جس طرح ایک دور میں سابق چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ملٹری سیکرٹری رہے تھے۔ یہ تو ناظرین سینیورٹی لسٹ بنتی ہے کہ اگر آپ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو نہیں دیتے، نئے انتخابات نہیں ہوتے، اور 29 نومبر کو چینج آف کمانڈ ہونی ہے۔ جو چینج آف کمانڈ ناظرین 29 نومبر کو ہونی ہے، اس میں ایک اور اہم عہدہ جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا، اس پہ جنرل ندیم وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ 27، 28، 29 یہ 2 اہم تعیناتیاں جو ہیں وہ نومبر کے مہینے میں ہونی ہیں، اور اگر سینیورٹی پرنسپل کو فالو کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد یقیناً یا تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنیں گے یا چیف آف دا آرمی سٹاف بنیں گے، اور اگر یہ سمری پہلے موو ہوتی ہے اور سینیورٹی لسٹ اور میرٹ کو جس طرح وہ فالو کرنے کی بات کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، اپنے ماضی سے ایک بریک کرنے کی بات کر رہی ہے، اتحادیوں سے بھی انہوں نے مشورہ لینا ہے، تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چیف آف دا آرمی سٹاف بننے کے ایک سٹرونگ کنٹینڈر بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس میں سینیورٹی لسٹ اور 1-2 دن کو آگے پیچھے کر کے سمری موو کی جاتی ہے اور ان کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا، تو پھر جو میں نے آپ کو معاملات بتائے ہیں کہ سینیورٹی لسٹ میں کون کون آتا ہے، وہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑیں گی کہ وہ تعیناتی کس طرح سے ہوتی ہے۔